بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل احسان لودھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے فتح مکہ کے بعد ہونے والی اہم غزوہ یعنی غزوہ حنین کے بارے میں۔ تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ فتح مکہ کی خبر پورے عرب میں پھیل گئی تھی۔ اسلام اب جزیرۃ العرب میں ایک ناقابل تسخیر قوت بن چکا تھا، تاہم کفر و شرک کی ترکش میں ابھی بھی کچھ تیر باقی تھے۔ طائف کے قریب آباد حوازن کے کچھ لوگ جو شجاعت میں بہت مشہور تھے، مکہ کی فتح کے بعد لشکر سے مقابلے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ حوازن کے رئیس عوف بن مالک نے اپنے قبیلے کے ساتھ بنو ثقیف، بنو سعد، نصر اور جشم کے جنگجو کو بھی متحد کر لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ معظمہ میں 18 دن قیام فرمایا۔ اسی دوران بنو حوازن اور ان کے اتحادیوں کی جنگی تیاریوں کی خبریں ملنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عبداللہ بن حضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جاسوسی کے لیے گئے۔ انہوں نے آ کر دشمن کی عسکری قوت اور انتظامی حرب کا حال سنایا اور اسے نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ مدینہ کا فاتح مند لشکر اگر اس مہم سے کتراتا تو اس کے واپس جاتے ہی پانسا پلٹ جاتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے فوجی کشی کے انتظامات مکمل کیے۔ آپ نے صفوان بن امیہ سے یہ کہہ کر 100 زیریں لیں کہ انہیں پوری ذمہ داری سے واپس کیا جائے گا۔ 5 شوال سن 8 ہجری کو 12,000 سپاہیوں کا لشکر جرار مکہ مکرمہ سے جنوبی مشرق کی طرف روانہ ہوا، جس میں 10,000 سپاہی تھے جو فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جبکہ 2,000 وہ تھے جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ لشکر غیر معمولی آن بات کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ مسلمانوں کو توقع تھی کہ دشمن ان سے مغلوب ہو کر پسپا ہو جائے گا اور اگر جنگ بھی ہوئی تو کسی دشواری کے بغیر فتح نصیب ہو جائے گی۔ یہ خیال بے محل نہیں تھا، اس لیے کہ کئی برسوں سے مسلمان کم ہوتے ہوئے بھی کئی گنا بڑے لشکروں کو شکستیں دیتے آ رہے تھے، جبکہ آج تو خود عرب کی سب سے بڑی فوج تھی۔ سپہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کو حکم دیا اور نماز ظہر کی تیاریاں فرمانے لگے۔ اسی دوران مخبر خبر لایا کہ حریف لشکر اپنے مویشیوں کے ریوڑوں سمیت حنین کی پہاڑی علاقوں میں ہے اور مورچہ بندی کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر مسکرائے اور فرمایا، یہ سب کل مسلمانوں کا مال غنیمت بنے گا۔ دشمن زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بیداری سے قبل گھاٹیوں میں گھڑ سوار سپاہیوں کا کڑا پہنوا لگا دیا تھا۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی حنین مکہ سے 30 میل دور واقع ہے۔ وادی میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کے وقت لشکر کو ترتیب دیا۔ مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور اوس کا پرچم اسید بن حضیر اور خزرج کا پرچم حضرت عباد بن منظر کو دیا۔ اگلے دن دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا۔ حوازن کے سینکڑوں تیر انداز اس پہاڑی سلسلے کی گھاٹیوں اور غاروں میں گھت لگائے ہوئے تھے۔ یوں ہی مسلمان ان کی زد پر آئے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، ان میں افراتفری پھیل گئی۔ اس دوران میں حوازن کے گھڑ سواروں نے بھی ہلہ بول دیا اور اسلامی لشکر ان کے دباؤ کی تاب نہ لا کر دھرم بھرم ہونے لگا۔ اس وقت حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو سفیان بن حارث، حضرت فضل بن عباس، حضرت اسامہ بن زید اور ان کے بھائی حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی تو بلند آواز سے پکار کر مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ ادھر آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خچر کے لگام تھامے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو پکارا، اے انصاریوں، اے درخت کے نیچے بیٹھ کرنے والوں۔ وہ بلند آواز سے پکار رہے تھے کہ ان کی آواز دور دور تک گونج رہی تھی اور جواب میں مسلمان لبیک لبیک کہہ کر واپس پلٹ رہے تھے۔ جس کسی کی سواری نے مڑنے میں دیر لگائی وہ سواری سے کود کر پیدل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑا۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 100 کے لگ بھگ افراد جمع ہوئے۔ آپ نے انہیں لے کر دشمن پر جوابی حملہ کر دیا۔ مسلمان و کفار آپس میں گتم گتہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں ایک دوسرے پر جھپٹتا دیکھ کر فرمایا، لڑائی کی بھٹی اب گرم ہوئی ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بنو حوازن کی ہمت پست ہو گئی۔ ان میں سے بہت سے مارے گئے اور زیادہ تر فرار ہو گئے۔ ان کا رئیس عوف بن مالک بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھاگنے والوں کے اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر مل گئے۔ حوازن اور اس کے اتحادیوں کو اگرچہ میدان جنگ میں شکست ہو گئی تھی، مگر اس جنگ کا دوسرا مرحلہ ابھی باقی تھا۔ حوازن کا سردار عوف بن مالک اپنے لشکر کے باقی مانندہ افرادوں کے ساتھ پسپا ہو کر طائف کے فصیل بند شہر میں مورچہ بند ہو گیا تھا۔ پورے عرب میں یہ محفوظ ترین قلعہ بندی تھی اور پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے اس پر حملہ کرنا کافی مشکل تھا، کیونکہ حملہ آور فصیل کے تیر اندازوں کی زد میں رہتے تھے، جبکہ خود ان کے تیر فصیل پر مورچہ بندی لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکے کی ان مشکلات کا اندازہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین سے پہلے ہی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام کو آلات محاصرہ مثلاً منجنیق اور دبابے حاصل کرنے اور ان کے آلات کی تکنیک سیکھنے کے لیے یمن کی اصلاحی ساز بستی جرش بھیج دیا تھا۔ بہرحال دشمن کو زیادہ وقت دینا مناسب نہیں تھا، اس لیے طائف کی طرف کوچ کر دیا گیا۔ شہر کے قریب پہنچ کر خیمے لگائے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصیل کا محاصرہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کے امکانات کم سے کم کرنے کے لیے شہر میں یہ اعلان کرایا کہ شہریوں میں سے جو بھی باہر آ جائے وہ مامون ہوگا، جو غلام ہم سے ملیں گے وہ آزاد شمار ہوں گے۔ اس اعلان پر طائف کے کچھ غلام افراد فرار ہو کر اسلامی لشکر میں آ گئے۔ اس کے بعد جنگ بڑے ہولناک انداز میں چھڑی۔ طائف کے مسحورین نے مسلسل تیر اندازی کر کے مسلمانوں کو زیادہ آگے بڑھنے نہ دیا۔ کئی مجاہدین زخمی اور شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کو مجبوراً پیچھے ہٹ کر اپنی خیمہ گاہ شہر سے دور منتقل ہونا پڑا۔ طائف کا محاصرہ تقریباً 3 ہفتوں تک جاری رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی سخت مزاحمت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو واپسی کا مشورہ دیا، مگر ابتدا میں وہ شہر فتح کیے بغیر لوٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تاہم جب جانی نقصان بڑھ گئے اور ایک بار پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انشاءاللہ واپسی ہوگی، سب نے بخوبی تائید کی، کیونکہ وہ محاصرہ سے خود بھی تنگ آ چکے تھے۔ حوازن کی وفد سے شرف باریابی ملا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے 6000 قیدی، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ وفد کے ایک رکن ابو برکان نے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چاچا تھے، درخواست کی کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے اور اپنے رضائی رشتوں کے اکرام میں صحابہ سے مشورہ کر کے تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیا۔ غزوہ حنین کا سب سے سبق آموز پہلو جس کی طرف قرآن مجید نے بطور خاص توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھرپور اسباب حرب جمع کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود کبھی اور کسی کے حال میں بھی اپنے افواج اور اسلحے پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اصل اعتماد اور بھروسہ محض اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے۔ دعا اور توکل کا علامہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو بڑی سے بڑی فوج اور زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کر کے بھی فتح حاصل نہیں کی جا سکتی۔ 23 ذی-القعدہ کو مکہ اور حنین کا فاتح لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ اس طویل مہم میں 2 ماہ اور 16 دن خرچ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں مدینہ کے امیر حضرت ابو روحم کلثوم بن حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے تاریخ پر مبنی معلومات کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔